دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جب اس کتاب کو کھولتا ہے یا چھوتا ہے پہلے چھوتے ہی اس کے دل میں یہ کتاب اتر جاتی ہے۔ جب اس کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کا شخص آج تک کوئی ایسا سامنے نہیں آیا جو قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی چیلنج کر سکے یا یہ کہہ سکے کہ یہ بنیادی انسانی فلسفے سے الگ ہے یا یہ کہہ دے کہ اس میں بیان کیے گئے حقائق خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلط ہیں۔ دوستو قرآن مجید کی برکات اور فضیلت سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں بڑے سے بڑے مریض کو تلاوت کلام پاک سنتے ہی یا ان پر دم پھونکتے ہی صحت یاب ہوتے دیکھا ہے۔ قرآن کریم کے معجزات تو پوری دنیا جانتی اور مانتی ہے، لیکن دنیا کی کچھ ایسی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نہ صرف پڑھا سمجھا بلکہ تسلیم بھی کیا ہے۔ دوستو یہ وہ شخصیات ہیں جو آپ سب کو پسند ہیں، اور یہ تمام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ذریعے اس کو سمجھ کر اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنی روح کو تسکین دی ہے، دل کو قرار بخشا ہے۔ دوستو بھارت کے بہت سے ایسے اداکار ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مگر ان کے کچھ عادات ایسی ہیں جنہیں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حال ہی میں بھارت کے سب سے بڑے جانے مانے سپر سٹار اداکار امیتابھ بچن نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے قرآن پاک کی کچھ آیات بھی شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے دل کو اطمینان اور سکون بخشنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، نہ صرف یہ بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی کتنے بڑے بڑے اداکار ہیں جو اسلام اور قرآن پاک کا کس حد تک احترام کرتے ہیں۔ دوستو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ اس پوری ویڈیو میں بیان کیا گیا فلسفہ خوبصورتی سے سمجھ سکیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا سکیں۔ امیتابھ بچن نے قرآن پاک کے حوالے سے جو آیات شیئر کی ان پر بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارتی اداکار سلمان خان وہ شخصیت ہیں جو کہ جب کہیں پریس کانفرنس کر رہے ہوں اور اذان کی آواز آنے لگے تو وہیں پر سب کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اذان ہونے لگی، جیسے ہی کلام پاک اور اللہ کا کلام ان کے ذہن اور کانوں میں پڑا، انہوں نے سب کو کہا کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور اچانک سے دیکھا گیا کہ کچھ افراد نے خاموشی اختیار نہ کی، جس پر سلمان خان شدید برہم ہو گئے اور سب کو ڈانٹ پلا دی۔ صرف سلمان خان ہی نہیں بلکہ بھارتی مشہور اداکارہ سشمتا سین کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ بیشتر مقامات پر قرآن پاک کی آیات پڑھتی، سورہ اخلاص پڑھتی نظر آتی ہیں اور ہر بات کے جواب میں ماشاءاللہ بھی کہتی ہیں۔ دوستو ان کی جانب سے اسلام کی اس قدر پذیرائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے بھارتی اداکار اور شدت پسند ہندو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ اکثر ان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہتے ہیں۔ دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو کیسے دن بتائیں گے، لیکن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے امیتابھ بچن کی جانب سے قرآن پاک کے مطالعے اور اس کے بارے میں ان کے تجربات کی۔ آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کچھ معجزانہ تبدیلیاں آ گئیں۔ دوستو قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جو اپنے پہلے سپارے کے آغاز سے ہی یہ چیلنج پیش کرتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اگر تم کچھ کر سکو تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ دوستو یہ تا قیامت چیلنج ہے، اور آج تک کوئی انسان دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا سائنسدان، فلسفر، لکھاری، شاعر، مصنف ایسا کلام بنا نہیں سکا ہے، قرآن پاک جیسی ایک آیت تک نہیں لکھ سکا ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی تا قیامت اس کتاب کے ایک حرف میں بھی کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوستو لہٰذا قرآن مجید کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا
قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کیا جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے ہسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتابھ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔ ناظرین، بھارتی عدالت کی جانب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو گئے۔ دوستو، بھارت کے بیشتر اداکار ایسے ہیں جو کہ اسلام کے بہت قریب نظر آتے ہیں جس کی کچھ جھلکیاں ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتائیں۔ ان میں سے ایک شسمیتا سین بھی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک محفل میں سب کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کر کے سب مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کو حیران کر دیا۔ نہ صرف تلاوت کی بلکہ شسمیتا سین نے اس کا ترجمہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی بڑی بڑی اداکارائیں اور بڑے بڑے فلم سٹار بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے قائل ہو چکے ہیں، مگر بھارت میں مسلمانوں پر ایک دباؤ کے باعث وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شسمیتا سین کی جانب سے ایسا کیے جانے کے بعد بہت سے ہندو انتہا پسندوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ چھپ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن سشمیتا سین نے کہا کہ وہ اکثر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور سورہ عصر میں چونکہ انسان کے بارے میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، چنانچہ یہ مختصر سی صورت ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ دوستو، یہی قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ اپنی حقانیت، صداقت اور اپنی درستگی اور اپنی عالمگیریت کی وجہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے۔ دوستو، پیرس کے ایک ڈاکٹر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پیرس کے ایک ڈاکٹر نے اس غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا کہ شاید وہ اس سے کوئی غلطی ڈھونڈ نکالے گا، لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت کے ذریعے اس ڈاکٹر کی حالت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے اہم عہدیدار بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر پھر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش اختیار کی اور اللہ کی راہ میں ہی نکل پڑے، انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔
जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफी उन तक पहुंच गया। इस सहाफी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफर में रहने का इत्तेफाक हुआ है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफर में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नज़ारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तिलावत की तो मैं अंदाज़े बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे, तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में समंदर का सफ़र ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। दोस्तों, हमने जितने भी वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी हैं, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन ये वाक़यात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमज़ान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तिलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफ़ा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है। आए मिलकर आज ये वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक खोलने, उसे पढ़ने, समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक कर रहे हैं, इसके पैगाम को समझ रहे हैं, कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आप भी आज के बाद इंशाअल्लाह कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इसका फ़लसफ़ा दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वाक़यात महज सुनाने के लिए नहीं हैं, इन वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। ये वाक़यात हमें बताते हैं, हमें बार बार एहसास दिलाते हैं शायद हम भटक गए हैं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोस्तों, गैर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, तमाम तर मज़ाहिब के लोग कुरान पाक को समझकर कुरान पाक की जानिब आ रहे हैं, जबकि अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान नाशुक्री में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि हम कुरान पाक को समझना गवारा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाइए। घर पे वालिदैन को सुनाइए ताकि वालिदैन अपने बच्चों पर उन्हें समझा सकें कि कुरान पाक की जानिब वो राग़िब हो जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाला रेड आइकन सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाएं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप देखकर अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। क्या आप इरादा करते हैं कि आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के रास्ते पर ढाल लें या दीगर मज़ाहिब की नफ़रत से निकल कर एक अल्लाह की पैरवी करने की जानिब बढ़ेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।